کلمہ خون کے قطرے قطرے میں بس چکا ہے، اب تیرے بس کی بات نہیں، اب یہ کلمہ مجھ سے ہٹانا، میرے دل سے نکالنا، یہ تیرے بس کی بات نہیں۔ مارنے کے اگر تیرا پروگرام ہے تو مارتا تھک جائے گا، میں مار کھاتا نہ تھکوں گا۔ اتنا شریف انسان، اتنا پاک باد انسان، اتنا شرافت والا انسان خود قسم کھا کے فرماتے ہیں ساری زندگی میں، ساری عمر میں، ساری حیاتی میں، تمام کی تمام زندگی میں، اسلام لانے سے پہلے بھی بعد میں بھی، فرمایا چھپے ہوئے بند غسل خانے میں بھی کبھی بغیر کپڑے کے میں نے غسل نہیں کیا۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، اتنا ادب والا، اتنا حیا والا، اتنا غیرت والا، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، آپ نے اپنے قدم مبارک دراز فرمائے ہوئے ہیں، آپ نے پیر مبارک پھیلا رکھے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اسی طرح سے لیٹے رہے۔ جناب فاروق اعظم تشریف لائے، اسی طرح سے آپ آرام فرماتے رہے۔ جب حضرت عثمان تشریف لائے اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنے قدموں پہ پیروں پہ بلکہ کپڑا ڈال لیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کالی کملی والے ابو بکر صدیق تشریف لائے، آپ آرام فرماتے رہے، جناب فاروق اعظم تشریف لائے، آپ آرام فرماتے رہے، اور حضرت عثمان آئے اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنے قدموں پہ پیروں پہ کپڑا ڈال لیا۔ فرمانے لگے او لوگو تم کیا جانو، تمہیں کیا معلوم ہے، عثمان وہ ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ جس عثمان کا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں میں ادب کیوں نہ کروں؟ وہ عثمان شرم و حیا کا پیکر، غیرت کا مجسمہ، بے شمار نرالی چیزیں ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر، آپ کی نور نظر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضور کی بیٹی، حضور کا داماد، دونوں میاں بیوی ایک جگہ بیٹھے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور دیکھ کے فرمانے لگے مجھے قسم ہے اس پروردگار کی، میں نے ساری زندگی میں اتنا حسین جوڑا نہیں دیکھا۔ حسین جس کو حسین کہے، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ 100 میں سے ایک حصہ پوری دنیا کو حسن ملا اور 100 میں سے 99 حصے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرمائے، جو اتنا حسین ہو، جو اتنا خوبصورت ہو، اور وہ دوسرے کو حسین کہے تو وہ کتنا حسین ہوگا۔ جو فرمایا میں نے اتنا حسین جوڑا نہیں دیکھا، کتنا خوبصورت جوان ہوگا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر ہجرت فرمانے کے لیے جب حبشے کی طرف تشریف لے گئے، بڑی تکلیف اٹھائی ہے مکہ مکرمہ میں۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پتہ چلا کہ آج آقا آمنہ کے در یتیم کالی کملی والے کا 5 دن کا فاقہ ہے۔ حضرت عثمان اٹھے، جو گھر میں کھانا پکا ہوا تھا وہ بھی اٹھا لیا، کچا ریشن بھی اٹھا لیا، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر کے پیش کر دیا۔ اور جو بات کہی ہے وہ ہم کبھی بھی نہ کہہ سکیں گے، جو بات عثمان نے اس وقت کہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ ہم کر سکتے ہیں، نہ ہم کہہ سکتے ہیں، نہ ہم نبھا سکتے ہیں، نہ ہمارا وہ منہ ہے، ہم کیسے کہیں۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا کالی کملی والے آپ نے 5 دن کا فاقہ کیوں کاٹا، آپ نے فاقہ کیوں کیا، اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ واللہ قسم ہے اس ذات کے جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ مال میرا نہیں، یہ سارے کا سارا تیرا ہے۔
یہ تو مال ہی آپ کا ہے، میری جان بھی آپ کی ہے، میرا مال بھی آپ کا ہے، آپ اس میں جو چاہیں تصرف فرمائیں۔ آپ نے فاقہ کیوں کاٹا؟ یہ مال میرا ہے ہی نہیں، یہ تو سارا ہی آپ کا ہے، اور میں غلام جو تیرا ہوں، میں غلام جو آپ کا ہوں، پھر میرا تو کچھ بھی نہیں۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، مکہ مکرمہ سے کئی میل باہر تشریف لے گئے، ہجرت فرما کے جا رہے ہیں میاں بیوی حبشے کی طرف۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوط علیہ السلام کے بعد عثمان پہلا آدمی ہے جو بیوی کو لے کر کے دین ایمان کے لیے ہجرت کر رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلا آدمی ہے، پہلا جوان ہے عثمان، جو گھر والوں سمیت ہجرت کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہوئے، اپنا دین بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے مولا کو خوش کرنے کے لیے وطن سے بے وطن ہو رہا ہے۔ حضرت عثمان کو ذو الہجرتین کہتے ہیں، دو ہجرتیں کی ہیں، ایک حبشے کی ہجرت فرمائی اور پھر مدینہ پاک کی ہجرت فرمائی۔ عجب انداز ہے، ساری زندگی عجیب طریقے سے گزاری ہے۔ کسی نے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرآن کی ایک آیت سیکھی، کسی نے 2 آیتیں سیکھی، کسی نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سیکھا، کسی نے کلمہ سیکھا، کسی نے سبحانک اللہ سیکھا، کسی نے ایک مسئلہ یاد کیا، کسی نے 2 مسئلے یاد کیے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کے فرماتے ہیں الف لام میم سے لے کر والناس تک تمام کا تمام سارا قرآن کریم میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا۔ اندازہ لگاؤ، جس کا استاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، شاگرد کا کیا کہنا؟ اور قرآن کریم کا اتنا شیدائی، اتنا دیوانہ، اتنا پروانہ تھا، اس قدر عشق تھا قرآن کریم سے، ایک رات میں ایک رکعت میں پورا قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے۔ ایک رات میں، ایک رکعت میں پورا قرآن کریم، پورا کلام پاک اللہ پاک کا ختم کر لیا کرتے تھے ایک رکعت میں۔ اور ہر وقت یہ دعا مانگا کرتی تھی الہی میری زبان ہو، تیرا قرآن ہو، تلاوت ہو رہی ہو، اس حال میں میری موت آئے۔ کبھی ہم نے بھی دعا مانگی اور سینکڑوں دعائیں مانگیں گے، سہولت کی، آسانی کی، فراوانی کی، رزق میں برکت کی، کاروبار میں برکت کی، قرضہ اتارنے کی، اولاد کی ہدایت کی، بڑی دعائیں مانگیں گے، لیکن یہ دعا کون مانگے کہ مولا جب میں تیری طرف آؤں تو تیرا نام ہو، میری زبان ہو۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا جس حال میں کوئی مرے گا قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھے گا، جو گالی دیتا ہوا مرے گا وہ گالیاں دیتا ہوا اٹھے گا، جو کنجریوں کے گیت گاتے ہوئے مرے گا وہ اپنی قبر سے گیت گاتا ہوا اٹھے گا۔ آج یہ کہانی اور قصے معلوم ہوتے ہیں، تمہیں ایک وقت آئے گا جب حقیقت آنکھوں سے دیکھو گے۔ یہ افسانے نہیں ہیں، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ ارشاد فرمایا جناب عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او لوگوں مجھے پروردگار مالک کی کائنات کی قسم ہے، مجھے اپنے پروردگار کی قسم ہے، جب سے میں نے کلمہ پڑھا آخری وقت تک، معاشرے کے وقت تک، گراؤں کے وقت تک، بلوائیوں کے شہید کرنے کے وقت تک، فرمایا کوئی جمعہ ایسا نہیں، کوئی میری زندگی کا جمعہ ایسا نہیں جس جمعے کو میں نے اللہ کے نام پہ ایک غلام خرید کے آزاد نہ کیا ہو۔ ہر جمعے کو اللہ کے نام پر ایک غلام خرید کے آزاد فرمایا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ اگر کسی جمعے کو غلام نہ ملا تو اگلے جمعے کو 2 خرید کے میں اللہ کے نام پر 2 غلام آزاد کیا کرتا تھا۔
ایک ہمارا ماحول ہے، آپ ذرا توجہ فرمائیں. جمعے کے دن فلموں میں رش ہے، جمعے کے دن سینما کے ٹکٹ کا رش ہے، جمعے کے دن VCR بہت زیادہ چلتے ہیں، جمعے کے دن ٹیلی ویژن پہ بڑا رش ہوتا ہے، جمعے کے دن بدماشی ہے، جوا ہے، بے حیائی، زیادہ سے زیادہ بے حیائی جمعے کے دن ہوتی ہے. حالانکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا دن قیامت کی نشانی ہے. قیامت کا دن جس دن قائم ہوگا جمعہ ہی ہوگا. آج جمعہ تفریح کا دن ہے، آج جمعہ جوے کا دن ہے، آج جمعہ شراب پینے کا دن ہے، آج جمعہ کھیل تماشا بے حیائی بدماشی کا دن لوگوں نے بنا لیا ہے. حالانکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو مانگو وہی ملتا ہے. جس حال میں کچھ کوئی مشغول ہوگا وہی اس کی زندگی کا مستقل ذریعہ بن جائے گا. کون سمجھائے تمہیں؟ کس کے اندر طاقت اور جرت ہے کہ قوم کے دھارا پھیر سکے اور قوم کے رخ کو پھیر سکے؟ کون پھیر سکتا ہے؟ اس لیے قرآن کریم نے بار بار للکارا اور فرمایا افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون. اکڑنے والوں، بدماشی کرنے والوں، بغیرت کمینوں، باداؤں، جب میرا قہر جوش میں آئے گا پھر ایک دو کو نہیں، پھر بستی کی بستی، ملک کے ملک اجاڑ کے رکھ دوں گا. افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون. میں نے قرن کے قرن اجاڑ دیے، میں نے روئے زمین کے مالک اجاڑ دیے، میں نے ملکوں کے بادشاہ اجاڑ دیے، میں نے وزیر اعظم اجاڑ دیے، میں نے گورنروں سے بھیک کے ٹکڑے منگوا دیے. میں وہ خدا ہوں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. سارا نظام میرے ہاتھ میں ہے. تبارک الذی بیدہ الملک. برکتیں میرے پاس ہیں، رحمتیں میرے پاس ہے، خیر میرے پاس ہے، بھلائی میرے پاس ہے، سلامتی کے خزانے میرے پاس ہیں، امن کے خزانے میرے پاس ہے. وہو علی بیدہ الملک. ملک میں راج میرا. وہو علی کل شیء قدیر. ذرے ذرے پہ قبضہ میرا، پتے پتے پہ قبضہ میرا، پہاڑ کے ایک ایک کنکر پہ قبضہ میرا، سمندر کے قطرے قطرے پہ قبضہ میرا. تو ہوتا کون ہے اکڑ کرنے والا؟ غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں کہ کلام الہی ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور لوگوں میں نے ساری زندگی گزار دی اسلام کے بعد جس دن سے میں نے کلمہ پڑھا آخری دم تک کوئی جمعہ ایسا نہیں، کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا اللہ کے نام پر میں نے ایک غلام خرید کے آزاد نہ کیا ہو. پہلے لوگ بھی جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کرتے تھے، خیرات کیا کرتے تھے کہ 8 دن کا کفارہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے. آج کے دن قیامت آئے گی، نہ جانے میرا کیا حال بنے گا، کن لوگوں میں میرا شمار ہوگا. بڑی نرالی شان ہے عثمان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک بات تو ایسی ہے عثمان کے پاس، اگر آپ توجہ کریں تو مزہ آئے گا اور ساری زندگی میں کام آئے گا. یہ چیزیں نہیں بتاتے آپ کو خطیب لوگ. ایک بات عثمان کے پلے ایسی ہے، سارے صحابہ سے نرالی، تمام صحابہ کرام سے نرالی اور ممتاز ہے عثمان اس معاملے میں، منفرد ہے عثمان کی ذات اقدس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسا ادب کیا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس زمین پہ آسمان کے نیچے ایسا ادب کرنے والا اور کوئی آیا ہی نہیں.
جتنا ادب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا، اتنا ادب اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ ذرا توجہ کرنا، نیند نہ کرنا۔ قسم کھا کے فرمائی یہ بات بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یوں فرمایا، جو میں نے اپنا سجا ہاتھ، دایاں ہاتھ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت والے ہاتھ پہ رکھ کے کلمہ پڑھا تھا، جب میں نے حضور سے بیعت کی تھی، میں حضور کا مرید بنا تھا، حضور کو میں نے اپنا پیر و مرشد بنایا تھا، اپنا نبی مانا تھا، خدا کی توحید کا اقرار کیا تھا، اس دن سے لے کر فرماتے ہیں آج تک میں نے اپنا یہ سجا ہاتھ کبھی بھی اپنے سنجے کی جگہ نہیں لگنے دیا۔ کون ایسا ادب کر کے دکھائے گا؟ کون اتنی عظمت کرے گا؟ کون اتنا اکرام کرے گا؟ کون اتنا احترام کرے گا؟ آج ہمارے یہاں تو معمولی سی بات ہو جائے، حالانکہ سسر کا درجہ باپ کے برابر ہے، فوراً کہنا شروع کر دیتے ہیں بڑا بے ایمان ہے، فلان ہے، دماغ ہے۔ جبھی سکون سے بس رہے ہو نا، جبھی تو چین سے گزر رہی ہے۔ تم نے بڑوں کا ادب کرنا چھوڑ دیا، خدا نے اپنی کرم کی چادر اتار لی، مارے مارے پھر رہے ہیں سارے لوگ۔ باپ کا ادب نہیں، ماں سے حیا نہیں، ساس سسر سے غیرت نہیں کھاتے، لوگ مقابلہ کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں۔ اللہ صاحب ہی غیرت والا جوان فرماتے ہیں میں نے تو نبی کا ادب تو کرنا تھا، قرآن کا ادب تو کرنا تھا، اللہ پاک جل شانو کا ادب تو کرنا تھا، مدینے کا ادب بھی کرنا تھا، حضور کے روضہ اقدس کا ادب بھی کرنا تھا، میں نے تو اس ہاتھ کا بھی ادب کیا جو میں نے حضور کے ہاتھ پہ رکھا تھا۔ یوں ہی تو نہیں، اللہ پاک نے فرما دیا، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اللہ پاک نے فرما دیا لوگو اس طرح ایمان لاؤ جیسے عثمان لائے، اس طرح ایمان لاؤ جیسے فاروق اعظم لائے، اس طرح ایمان لاؤ جیسے صدیق اکبر لائے، فقد اہتدوا ہدایت پا جاؤ گے۔ اور اگر تم نے ان کی راہ چھوڑ دی، ان کو چھوڑ کے چلے، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر تم بدبختی میں جا پڑو گے، پھر تم تباہی میں جا پڑو گے، پھر تم بربادی میں جا پڑو گے اگر تم نے میرے عثمان والا راستہ چھوڑ دیا۔ تو بڑی خوبیاں ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، بڑی صفتیں اللہ پاک جل شانہ نے رکھی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، نرالی شان ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے، مجلس ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ کتنے مقدروں والے جوان تھے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، وہ کتنے خوش بخت اور خوش نصیبے والے لوگ تھے جو اپنے آقا کے سامنے بیٹھتے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 3 چیزوں سے بڑی محبت ہے، 3 چیزیں بڑی پیاری لگتی ہیں، 3 چیزیں دنیا میں بڑی مرغوب ہیں مجھے۔ فرمایا ایک، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سرکار کی پسندیدہ بات سنو، فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا کیا مطلب؟ وہ مجھے رنج دیتا ہے۔ اور جامع ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے، ارشاد ہے حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا کہ ہر پیر کے دن، ہر جمعرات کے دن ہر امتی کا نامہ اعمال میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ہر امتی کا اعمال نامہ سرکار کے سامنے کر دیا جاتا ہے، تیرے فلاں امتی کا یہ عمل ہے۔ ذرا مسجد میں بیٹھے ہو، قبلے کی طرف منہ کیے بیٹھے ہو، لوگوں سوچو تو صحیح ہمارے اعمال نامے دیکھ کر آقا کو کتنا رنج ہوتا ہوگا۔
ہمارے کردار دیکھ کر، ہماری روسیائی کو دیکھ کر آقا کو کتنا رنج پہنچتا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے ہم نے حضور کی ذات اقدس کو رنج پہنچایا، پریشانی پہنچائی، تکلیف پہنچائی، پرواہ نہیں کرتے نمازوں کی، نوجوان بھی، بوڑھے بھی، حج کر کے بھی نماز پڑھتے لوگ، اور اب تو ویسے بھی دانا بینا لوگ ہیں۔ آج سے کوئی 25 سال پہلے، نام نہیں لیتا، ہمارے اسی علاقے میں ہی ایک آدمی حج کر کے آیا، بیچارہ فوت ہو گیا، نام اس لیے نہیں لیتا، بات سنا دوں۔ اس زمانے میں لوگوں کو بڑی رغبت ہوا کرتی تھی، کوئی حاجی ہوتا تھا، اب میں اس کو جب ملنے گیا تو دوپہر کو گیا تھا، تو مدینے کی، مکے کی، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے، باتیں ہوتی رہی۔ میں اٹھ کر ظہر کی نماز پڑھ کے پھر آ بیٹھا، اور حاجی وہاں کا وہیں بیٹھا۔ میں نے سمجھا لوگوں کا رش آنے جانے والوں کا یہیں پڑھ لی ہوگی۔ پھر باتیں چل پڑی، منا کی، عرفات کی، مزدلفہ کی۔ میں پھر عصر کی نماز پڑھنے چلا گیا، اور عصر کی نماز پڑھ کے آیا تو حاجی پھر وہیں بیٹھا۔ میں نے اس کے ایک رشتہ دار سے پوچھا، غالباً بھائی تھا، میں نے کہا حاجی صاحب نے نماز پڑھی؟ کہنے لگا نہیں، تھکے ہوئے ہیں نا، ذرا نہا دھو کے تسلی سے پڑھیں گے۔ اب میں نے کہا آیا ہوا تو پرسوں چوتھ کا ہے، کہ جی سفر بڑا تھا، کچھ آنے جانے والوں کا بڑا رش ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ پھر آپ جانتے ہو ہم مولوی لوگ ہیں، چپ نہیں رہ سکتے۔ میں تو باتوں میں اس حاجی کو کہہ بیٹھا، میں نے کہا تو حج تو کری آیا، لیکن چوتھا دن ہے، نماز نہیں پڑھتا، تجھے نماز پڑھنی چاہیے۔ تو مجھے کہنے لگا کہ جی آپ ہی لوگوں سے سنا ہے کہ بیت اللہ میں 1 رکعت پڑھو تو 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے، اور مسجد نبوی میں 1 رکعت پڑھو تو 50,000 کا ملتا ہے۔ میں 4 مہینے وہاں پڑھ کے آیا ہوں، حساب لگا لو۔ آخر کب تک نہیں پڑھوں گا؟ حساب تو لگاؤ، ویسے بھی میرے سر ہو گیا مولوی صاحب۔ میں نے تو وہاں پڑھی جائے ایک نماز کا لاکھوں کا ثواب ملے، اور 4 مہینے پڑھ کے آیا ہوں، بجائے شرمندہ ہونے کے کہ میری نماز ضائع ہو رہی ہے، اور الٹا حساب نکال دیا۔ اور اب تو اس سے بھی زیادہ حد ہو گئی ہے، لوگ کہیں وہیں نہیں پڑھتے، کئی لوگ وہیں نماز نہیں پڑھتے، اور بکواس یہ کرتے ہیں کہ حرم کعبے کے امام کے پیچھے اور مسجد نبوی کے امام کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ یہ بھی مسئلہ آ گیا، میں آپ کو سمجھا دوں۔ آپ لوگ سیانے ہیں، سمجھدار ہیں، ہوشیار ہیں، لکھے پڑھے بھی ہیں۔ دیوبندیوں کی عقیدے والی مسجد میں بدعت کرنے والا امام نہیں رہ سکتا۔ ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، صحیح العقیدہ دیوبندی جنہیں کہتے ہیں، ان کی مسجد میں بدعتی قسم کا امام امامت نہیں کر سکتا، لوگ رکھتے ہی نہیں۔ اور دیوبندی عقیدہ رکھنے والا ان کی مسجد میں امامت نہیں کر سکتا، وہ رکھتے ہی نہیں۔ یا پھر متولی، چودھری، نمبردار، حاجی کی اجازت کے بغیر کوئی امام نہیں رہ سکتا، انتظامیہ کمیٹی کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں رہ سکتا، متولی کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں رہ سکتا، حاجی اور نمبردار کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں رہ سکتا۔ تو تم تو اتنے سیانے کہ اپنے عقیدے کے خلاف جو ہو اسے نہیں رکھتے۔ اللہ پاک کو اتنا بھی پتا نہیں کہ میرے بیت اللہ میں جو کھڑا ہو کے نماز پڑھا رہا ہے یہ آدمی کیسا، خدا کو تم جتنا اختیار بھی نہیں ہے۔ تم اپنی مرضی کے خلاف امام کو اگلا وقت نہیں آنے دیتے، اور خدا نعوذ باللہ اتنا کمڑا کہ وہ رکھے ہی کھڑا ہے۔ تم اپنی پسند کا اگر امام رکھتے ہو، خدا اپنی پسند کا وہاں امام رکھتا ہے۔ اور اگلا مسئلہ سنو، مسجد نبوی اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ میرا عقیدہ اور ایمان ہے، میں کوئی بناوٹ والی بات نہیں کرتا، نہ مجھے مسئلے میں لالچ ہے اور نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں۔ مسجد نبوی جو ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے مدینے میں کانا دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔
میرے مدینے میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا، طاعون جیسی بیماری داخل نہیں ہو سکے گی۔ تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور اجازت کے بغیر وہاں کوئی امام رہ سکتا ہے؟ چلو اگر حضور اپنے مزار مبارک سے اٹھ کر مارنے نہیں آئیں گے تو اللہ پاک سے ہمارا عقیدہ ہے آج بھی اللہ اپنے محبوب کو اپنے خزانے سے دے رہا ہے، آج بھی وہ لے رہے ہیں، وہ اپنا کرم دے رہا ہے، وہ اللہ اپنے مولا کی بخششوں سے اب بھی جھولیاں بھر رہے ہیں، اب بھی اپنی اللہ کی رحمت سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ تو کیا اللہ پاک کو کہہ کر کے وہ ہٹا نہیں سکتے؟ پتہ چلا مسجد نبوی کا جو امام ہے وہ حضور کا پسند ہے، حضور کا پسند ہے تو خدا کا پسند ہے، اور بیت اللہ کا جو امام ہے وہ خدا کا پسند ہے، وہ خدا کا گھر ہے، وہ خداوند کریم کا گھر ہے، وہاں اس کی اجازت کے بغیر کوئی ایک سیکنڈ نہیں رہ سکتا۔ اور مسئلہ سمجھو، بیت اللہ جو ہے خانہ کعبہ، اس میں آدمی چاقو لے کر داخل نہیں ہو سکتا، ہتھیار لے کر کے شرن جائز نہیں داخل ہونا، تو دوسرے عقیدے والا وہاں امامت کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بالکل دھوکہ ہے کہ کعبے کے امام کے پیچھے اور مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اگر ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو پھر فرشتوں کے پیچھے ہوگی، پھر کسی کے پیچھے بھی نہیں ہوتی۔ اور خدا کے گھر میں جو کھڑے ہیں، جہاں لاکھوں نمازوں کا ثواب ملتا ہے، وہاں نماز نہیں ہوتی۔ یہ نری بناوٹ ہے ان لوگوں کی، اور پھر وہاں پکڑے جاتے ہیں، اور جو وہاں سزا ملتی ہے یہاں آ کر بتاتے نہیں، یہاں آ کر بتاتے نہیں جو سزا ملتی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ، بات یوں چل نکلی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے اتنا ادب کیا، اتنی عظمت کی، اس قدر احترام کیا، اس قدر اکرام کیا اللہ جل شانہ کا بھی، بیت اللہ کا بھی، مدینہ پاک کا بھی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تبھی تو ان کو نصیب ہوئی، تبھی تو حضور کی مجلس میں بیٹھے، اور جبھی تو ان کو ہزاروں نہیں لاکھوں مرتبہ حضور کا دیدار ملا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تین چیزیں مجھے پیاری ہیں پوری دنیا میں، تین چیزیں پسندیدہ ہیں میری۔ سب سے پہلی فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس آدمی، جس امتی کا یہ دل کرے کہ میں نبی کی آنکھ ٹھنڈی ہو، اسے چاہیے کہ نماز پابندی سے پڑھے۔ دوسرا فرمایا وفادار عورت مجھے بڑی پسند ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفادار عورت، ہائے ہائے ہماری ماؤں سے زیادہ وفادار کون ہوں گی؟ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کالی کملی والے کے گھر میں 3 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ دوسروں کے واسطے ہے سیم و زر و گوہر، اور اپنا یہ حال ہے کہ چولہا ہے بجھا ہوا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمیں 24 گھنٹے میں ایک پانی کا پیالہ اور ایک کھجور کا دانہ ملا کرتا تھا۔ کبھی اپنی ماہوں کی خوراک تو دیکھو، خرچہ تو دیکھو، اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس پیالے اور کھجور کی قدر بھی تب ہوئی جب وہ بھی نہ ملی۔ پیسوں کو برباد کرنے والوں، بے قدری کرنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح کہ کیا گھر ہے محمد عربی، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی گھر سے خیر و برکت ملی صحابہ کرام کو، لیکن دنیا نہ تھی، بلڈنگ نہ تھی، کوٹھی نہ تھی، بنگلہ نہ تھا، چہل پہل نہ تھی۔ اچھا ایک بات اور آج یاد کر کے لے جاؤ، یہ تو مجبوری ہوئی نا، یہ تو ایک مجبوری ہوئی، پریشانی ہوئی، محتاجی ہوئی کہ پانی کا ایک پیالہ اور ایک کھجور کا دانہ ملتا تھا۔
اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ، مجبوری اور چیز ہے، اختیار سے کرنا اور چیز ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سال کا خرچہ 12,000 روپیہ بوری میں بھر کر حضرت عمر نے حضرت عائشہ کے گھر پہنچا دیا، لو تمہارا یہ سال کا خرچہ آ گیا۔ سال کا خرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ اتنا بڑا بورا بھر کر آیا۔ اللہ غنی، بجائے خوش ہونے کے، بجائے مچلنے کے، بجائے فخر کرنے کے، اپنی خادمہ سے فرمانے لگی، حضرت عائشہ خادمہ سے فرمانے لگی، میں نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ پتھر دیکھے، میں نے تو کالی کملی والے کو فاقے کرتے دیکھا۔ خادمہ سے فرمانے لگی، اس بوری کے اور میرے درمیان میں کپڑا لٹکا دے، میری آنکھ دیکھنا گوارا نہیں کرتی، میری آنکھ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ اس نے کپڑا لٹکا دیا۔ اس کے بعد خادمہ سے فرمانے لگی، مدینے میں اعلان کراؤ، جس کو خیرات چاہیے وہ عائشہ کے دروازے سے آ کے لے جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارے مدینے میں اعلان ہو گیا، خیرات لینے والے آ جاؤ۔ ایک اور بات تھی اس وقت میں، ضرورت مند جاتا تھا، یہ نہیں کہ ٹیبک میں ہزاروں روپیہ پڑا ہوا پھر بھی مانگ کے کھانا ہے، جیب میں ہزاروں روپیہ پھر بھی مانگنا ہے، پلے سے نہیں کھانا۔ یہ جتنے بھیک مانگے ہیں نا، بھیک مانگنے والے، 1 کروڑ روپیہ دے دو انشاءاللہ شام کو پھر بھی مانگے گا، اس کے مقدر میں بھیک مانگنا ہے۔ اسے فرمانے لگی کچھ نہیں ہے، وہ خادمہ کہنے لگی کچھ نہیں ہے۔ اب وہ خادمہ کہنے لگی کہ اگر 1 ٹکے کا گوشت منگوا لیتی تو تم بھی اپنا روزہ کھول لیتی، گوشت سے میں بھی کھا لیتی۔ کیا جواب دیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ فرمانے لگی، اب تانا دینے سے کیا فائدہ، تو نے اس وقت یاد کیوں نہیں دلایا؟ اس لیے میں نے یہ واقعہ سنا دیا کہ پہلی بات سن کر کے تو آپ لوگوں کے دل میں بھی یہ بات آئی ہے نا کہ جی مجبوری ہے، چوری تو وہ کرنے سے رہی بیچاری، پریشانی جو ہوئی، غربت جو ہوئی، تنگی جو ہوئی، چلو پانی کا پیالے پہ گزر کیا۔ اور نہیں، یہ حضرات اختیاری بھی فاقہ کرتے تھے۔ اب 12,000 آیا اور افطار کرنے کے لیے چھچوا رہے، کھجور بھی نہیں۔ اور ہم تو خدا جانے کب کب تک کا انتظام سوچتے ہیں، پوتے پوتیوں تک کا انتظام جب تک نہ کر لیں اور اولاد در اولاد تک کا انتظام نہ کر دیں، اس وقت تک ہماری تسلی تو ہوتی نہیں۔ اسی کو مجذوب نے بڑے عجیب طریقے سے سمجھایا، کہتا ہے کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، تیرے رشتہ دار عزیز اقربا دھڑا دھڑ مٹی پھینک کے ایسے آئیں گے گویا تجھے پہچانتے بھی نہیں۔ بڑی بڑی عجیب باتیں کہی مجذوب علیہ رحمت نے، اللہ کی رحمت نازل ہو اس کی قبر مبارک پہ، آمین کو۔ کہتا ہے سب کی سب ہیں راہ روے کوئے فنا، سب چل رہے ہیں فنا کی طرف۔ اب یہ جو ہم لوگ بیٹھے ہیں نا، خوش ہو رہے ہیں، میری 50 سال عمر ہو گئی، میری